کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، کیا مقصد تھا میرا؟ آپ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ شر کہیں مجھے لگ نہ جائے، میں اپنے آپ کو شر سے بچا لوں۔ یہ دیکھیے وہ ان کا طریقہ تھا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم شر میں مبتلا تھے۔ دیکھیے شر کہا، جاہلیت کہا، اسلام سے پہلی کی زندگی جو ہر طرح کی فساد کی زندگی تھی عقیدہ و عمل میں عام طور پر۔ تو میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ خیر ہمیں عطا فرمایا، یعنی یہ اسلام عطا فرمایا، اور یہ بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خیر تو ہے، لیکن اس میں دخن ہوگا۔ غور سے سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر ہوگا اس میں دخن ہوگا، یعنی اسلام ہوگا، دین ہوگا، بہت ساری منہج کی چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے اندر کیا ہوگی؟ ملاوٹ ہوگی۔ صورتحال اہل علم کہتے ہیں دخن یہ دخان سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ صورتحال صاف شفاف اور کلیئر نہیں ہوگی، دھواں دھواں جیسا ماحول ہوگا۔ آپ دیکھیے عام مسلمانوں کے سامنے اگر آپ کوئی بھی بات کریں تو کہیں گے کہ نہیں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، علماء کا کام ہے۔ آپ بتائیے سیدھا سادہ منہج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، سیدھا سادہ عقیدہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، واضح چیزیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام کے لیے فرمایا تھا کہ میں جو طریقہ لے کے آیا ہوں یہ بہت واضح ہے اور روشن ہے، اس کا دن تو دن، اس کی راتیں بھی ایسے ہی روشن ہیں۔ آپ بتائیے عام صورتحال کیا ہے؟ عام مسلمانوں کی صورتحال اگر ملکی سطح پر اور کسی بھی سطح پر چلے جائیے، عام مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ عام مسلمان مسلکی جو تفریق ہیں، مسلکی جو ڈیفرنسز ہیں، اور ان کی بنیاد پر جو صورتحال کنفیوژن کی بنی ہوئی ہے، مسلمان عام طور پر نہیں سمجھتا کہ اس میں صحیح صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے اسلام موجود ہے، سنتیں بہت ساری موجود ہیں، صحابہ کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ دخن کی بنیاد پر یعنی صورتحال کلیئر نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، جیسے موسم ہو کھلا ہوا اور بیچ میں دھواں دھواں ہو، آپ دیکھیے منظر صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک خیر جس کے ساتھ دخن لگا ہوگا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور آپ نے خود نشاندہی فرمائی کہ یہ دخن کیا ہے۔ آپ نے واضح کیا پوچھے جانے کے بعد، صحابہ نے پوچھا دخن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیر ہوگا اس کے ساتھ دخن لگا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سنت چھوڑ کر کے میری سنت کے علاوہ کسی چیز کو سنت بنایا جائے گا، میری سنت کے علاوہ دوسروں کی سنتوں کو اپنایا جائے گا، اور میرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ چھوڑ کر کے دوسروں کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ آپ بتائیے آج اگر دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے، آدمی اگر اپنا منہج اور نقطہ نظر سمجھتا ہو، دین کا صحیح طریقہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے یہ بات کتنی آسانی کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خیر جس میں دخن ہوگا، اور وہ دخن جو ہے یہ ہے کہ آدمی میری سنت چھوڑ کر کے غیر سنت پر عمل کرے گا، یعنی ملاوٹ والا طریقہ ہوگا اس کے پاس، میرا طریقہ چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوگا۔